یہ دنیا کا سب سے محفوظ قافلہ ہے، جنہیں اتنی سیکیورٹی دی جاتی ہے کہ شاید امریکی صدر سے بھی زیادہ محفوظ ہے۔ اس قافلے میں ہتھیار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کے دوران اس قافلے پر حملہ ہو گیا تو دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، جس کے نقصانات صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ جیسی سپر پاور ملک اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں یعنی ایٹم بم کو کس طرح ٹرانسپورٹ کرتا ہے، یہ قافلے کس طرح کام کرتے ہیں، اور اگر حملہ ہو جائے تو فیڈرل ایجنٹس کس طرح اسے سنبھالتے ہیں، یہ سب جاننا دلچسپ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جاننا دلچسپ ہے۔ دنیا میں 12,515 نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، جن میں سے 41 صرف ریاستہائے متحدہ امریکہ کے پاس ہے۔ یہ تمام ہتھیار پورے امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں اور ایکٹیو ہتھیاروں کے طور پر امریکی ایئر فورس، ملٹری اور نیوی کی سب میرینز میں موجود ہے، لیکن اس میں سے ہزاروں ہتھیار اسٹوریج موڈ میں ہے، یعنی بیک اپ ہتھیار ہے، جو پورے شمالی امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کو پھیلایا کیوں جاتا ہے؟ نیوکلیئر ہتھیار ہمیشہ ملک کے مختلف حصوں میں چھپا کر رکھے جاتے ہیں اور یہ معلومات بہت حساس ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دشمن حملہ کر کے انہیں ناکارہ بنا سکے۔ پھیلانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن حملہ بھی کرے تو وہ سب ہتھیار ایک ساتھ تباہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح ملک کے پاس کچھ نہ کچھ نیوکلیئر ہتھیار یعنی ایٹم بم دفاع کے لیے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اب جب نیوکلیئر ہتھیار ایک محفوظ جگہ پر پڑے ہیں تو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سب سے بڑا وجہ مینٹیننس ہے۔ ملٹری میں ہتھیاروں کو مینٹیننس بہت ضروری ہوتی ہے اور نیوکلیئر ہتھیار بھی اسی طرح مینٹیننس کے محتاج ہے۔ ہر وقت یہ ہتھیار جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، اس لیے ان کے میکینیکل پارٹس پر زنگ لگ سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہتھیار میں موجود پلوٹونیم یا یورینیم کی حالت بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ جب استعمال کا وقت آ جائے تو یہ کام کرے، نہ کہ یہ خراب ہو اور وہ کام نہ کر جائے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نیوکلیئر ہتھیار اسٹریٹجک لوکیشن پر رکھے جاتے ہیں، لیکن ان کی مینٹیننس کسی مرکزی مقام پر کی جاتی ہے۔ امریکہ میں نیوکلیئر ہتھیاروں کی سیکیورٹی اور مینٹیننس کے لیے ایک الگ فیڈرل ایجنسی موجود ہے جس کا نام ہے نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن۔ اگر کبھی نیوکلیئر ہتھیار کو منتقل کرنا پڑے تو امریکی حکومت نے ایک مکمل ایجنسی بنا رکھی ہے جس کا کام ہے صرف نیوکلیئر ہتھیاروں کی سیکیورٹی کرنا۔ یہ ملٹری قافلے عموماً امریکہ میں نیوکلیئر ہتھیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ قافلے پولیس گاڑیوں کے ساتھ چلتے ہیں جو سڑک کے راستے صاف کرواتے ہیں۔ قافلے میں ہر بستر بند گاڑی میں 4 سے 6 فیڈرل ایجنٹس ہوتے ہیں جو قافلے کو بچانے اور حملہ ہونے کی صورت میں جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان گاڑیوں میں سوراخ موجود ہوتے ہیں جس سے ایجنٹس باہر نکلے بغیر فائر کر سکتے ہیں۔ یہ ایجنٹس عام لوگ نہیں بلکہ تربیت یافتہ کمانڈوز ہوتے ہیں جن کے پاس ہینڈ گنز، شاٹ گنز، اسالٹ رائفلز اور لاکھوں راؤنڈز موجود ہوتے ہیں۔ اگر پھر بھی حالات قابو سے باہر ہو تو بستر بند گاڑیوں پر خودکار مشین گنز بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ سب ہتھیار صرف خطرے کی صورت میں استعمال ہوتے ہیں۔ قافلے میں ریڈیو کمیونیکیشن 3 مختلف چینلز پر ہوتی ہے۔ ایک چینل پر بستر بند گاڑیاں آپس میں رابطے میں رہتی ہے، دوسرے چینل پر ایجنٹس قافلے سے اپ ڈیٹس لیتی ہے اور تیسرے چینل پر ایمرجنسی کنٹرول سینٹر سے رابطہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ اگر حملہ آور ایک چینل جام کر بھی دے تو قافلے کے باقی حصے رابطے میں رہ سکتی ہے۔
न्यूक्लियर हथियारों के काफिले के जो ट्रक होते हैं वो खास तौर पर डिजाइन किए जाते हैं। ये हार्ड स्टील से बने होते हैं, आम टूल्स से नहीं काटे जा सकते और अगर आग लग भी जाए तो अंदर मौजूद हथियार कई घंटों तक महफूज रहते हैं। ड्राइवर केबिन बुलेट और बम प्रूफ होते हैं और दरवाजे सिर्फ अंदर से खुल सकते हैं। अगर हमला आवर ट्रक पर कब्जा करने की कोशिश करे तो एक सिक्योरिटी फीचर के तहत ट्रक के एक्सल पर लगे धमाका खेज मवाद फट जाएंगे और ट्रक जमीन पर गिर जाएगा। हथियारों के कंटेनर तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिर्फ नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद होते हैं। अगर कोई शख्स कंटेनर तक पहुंच भी जाए तो स्प्रे गन और इलेक्ट्रिक शॉक सिस्टम के जरिए हथियार और काफिले की हिफाजत की जाती है। हेलीकॉप्टर्स काफिले के ऊपर निगरानी करते हैं और जरूरत पड़ने पर बैकअप फोर्सेस फराहम करते हैं। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार दुनिया में किसी गलत हाथों में नहीं जा सकते। तारीख में हजारों बार न्यूक्लियर हथियार मुंतकिल किए जा चुके हैं मगर आज तक एक भी काफिला कामयाबी से हमला आवरों के कब्जे में नहीं किया गया। तो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मौजू के साथ। आपके प्यार के बड़े कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप सबके कमेंट्स खुद देखता हूं और आपको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।